تو میں نے ساروں کو دیکھا کہ اوپر ہیں، تو میں نے سمجھا پانی بڑا گہرا نہیں ہوگا کیونکہ سارے اوپر ہیں اس کے، تو میں نے کپڑے مار کے چھلانگ مار دی اس کے، تو سیدھا نیچے چلا گیا. پھر میرے کزنس نے مجھے وہ سوئمنگ سکھائی اور پھر خود سیکھ لی میں نے. تو پالیٹکس بھی ایسی تھی، مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا پاکستان کی پالیٹکس کیا، نہ میری کوئی فیملی پالیٹکس میں تھی، نہ میرے لوگ تھے جو پولیٹیکل تھے. میں انٹرنیشنل پالیٹکس سمجھتا تھا کیونکہ میں نے یونیورسٹی میں پڑھی ہوئی تھی پالیٹکس. لیکن پاکستان کی جو پالیٹکس کی جو پیکیولیرٹیز تھیں بڑی، یعنی ہماری ہر ملک کا ایک کلچر ہوتا، تو مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا اس کا. تو اسی طرح میں پالیٹکس میں آیا. تو مجھے جو یاد ہے کہ آپ نے مجھے ایک اپنا گارڈ پرووائڈ کیا پہلی دفعہ جب میں پالیٹکس میں آیا، کیونکہ پاکستان میں یہ تھا نا، جب آپ چیلنج کرتے ہیں، اور میں نے دونوں کو چیلنج کر دیا، یعنی وہ دونوں نے مجھے باری باری کوشش کی کہ میں ان کو جوائن کر جاؤں، ایک طرف پیپلز پارٹی نون لیگ، اور دونوں کو میں جانتا تھا. بے نظیر میرے سے میری دوستی تھی، اور نواز شریف کو آپ کو پتہ ہے اس کو کرکٹ کا زیادہ شوق تھا، بائی چانس پرائم منسٹر بن گیا. تو میں کیونکہ پرسنلی ان کو جانتا تھا، تو دونوں نے بار بار مجھے آفرز کی، تو میں تو آیا ہی ان کی کرپشن کے اگینسٹ تھا. تو اس لیے پھر میں نے دونوں کو ایک وقت پہ چیلنج کیا، اور پھر وہ ہوا جو میں نے پہلے چھلانگ ماری تھی پانی میں، سیدھا نیچے چلا گیا. تو تب آپ نے مجھے ایس ایم ایس کا آپ کا گارڈ پرووائڈ کیا، مجھے یاد ہے. اور ہمیشہ آپ کو فکر رہی کہ اس کو، یہ سارے مافیاز کے سامنے ایک ہی وقت پہ کھڑا ہو گیا، تو اس کو ضرورت ہے گارڈ کی. تو وہ تو ایک سائڈ تھی. دوسری جو آپ کی رائٹنگز ہیں، دیکھیں آپ کی رائٹنگ میں دو چیزیں ہیں جو مجھے بہت پسند ہیں. ایک کہ آپ کی رائٹنگ ہمیشہ اس میں پیٹریاٹزم نظر آتی تھی، ملک کی تکلیف، ملک کی درد نظر آتی تھی. آپ جب لکھتے تھے تو وہ ایک اس طرح ایک انسان لکھتا ہے جس کو ملک کی تکلیف، اور وہ سمجھتا ہے کہ ملک بہتر کر سکتا تھا، ملک اپنے پوٹینشیل پہ نہیں پرفارم کر رہا، ملک میں خامیاں، اگر یہ خامیاں دور ہو جائیں تو ملک بہتر ہو جائے گا. تو یہ کنسسٹنٹلی آپ کی تھیم رہی ہے، اور یہ مجھے ہمیشہ اس لیے پسند ہے کہ دیکھیں، میں اگر کرکٹ سے دیکھوں کہ کرکٹ میں 21 سال میں انٹرنیشنل کرکٹ کھیلا، تو دو ٹائپ کھلاڑی ہوتے تھے کرکٹ میں. ایک وہ جو اپنے لیے کھیلتا تھا، اور ایک جو ٹیم کے لیے کھیلتا تھا. ہمیشہ ٹیم ڈسٹنگوش کرتی ہیں ان مختلف ٹائپس کے اندر. جو اپنے لیے کھیلتا ہے کبھی ٹیم اس کی عزت نہیں کرتی. میں نے جتنی بھی اپنے کریئر میں دیکھا، جو عزت کسی کی ہوئی، جو ٹیم ریسپیکٹ کرتی تھی، وہ ٹیم پلیئر کی تھی، جو ٹیم کے لیے جان مارتا تھا. اسی طرح قومیں ہمیشہ ان کو یاد رکھتی ہیں جو قوم کے لیے درد رکھتے ہیں، جو قوم کے لیے کوشش کرتے ہیں. اپنے لیے تو انسانی تاریخ میں کتنے لوگ آئے، اربوں پتی بن گئے، پیسے بنائے، باہر پیسہ بھی لے گئے، اپنے لیے جیے، تو کبھی بھی قوم ان کو نہیں یاد رکھتی. اور جو ہمارے انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر جو ٹریڈیشن ہے، جو صوفی ٹریڈیشن ہے، آپ دیکھیں کہ اگر ہم یہ گیون ہے قرآن کے اندر کہ عزت اللہ کی طرف سے آتی ہے، یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے بڑے بڑے بزرگ تھے، داتا صاحب، بلے شاہ، بابا بلے شاہ، بابا فرید، ابھی بھی لاکھوں لوگ ان کو جاتے ہیں سلام پیش کرنے کے لیے. تو کیا وجہ تھی؟ کیونکہ وہ انسانیت کے لیے آئے تھے. ان کی ساری، کوئی اپنی ذات کے لیے نہیں آئے تھے، ان کی ساری زندگی انسانیت کی زندگی بہتر کرنے کے لیے آئے تھے. تو اسی طرح جو بادشاہ بھی کوئی آیا دنیا میں کسی ملک میں، تو کس نے، قوم نے کون سے لیڈر کی یا بادشاہ کی عزت کی؟ ہم کیوں قائد اعظم کی عزت کرتے ہیں جب تک پاکستان رہے گا قائد اعظم کی؟ کیونکہ قائد اعظم نے ذات کے لیے پالیٹکس نہیں کر رہے تھے. سب کو پتہ ہے کہ قائد اعظم مخلص تھے پاکستان کے لیے، وہ صرف پاکستان کے لیے کھڑے تھے. تو اس لیے آج بھی ہم، اور ہمیشہ جب تک پاکستان رہے گا، تو قائد اعظم کو رسپیکٹ سے ان کا نام لیا جائے گا. جس طرح نیلسن منڈیلا ساؤتھ افریقہ میں 27 سال جیل میں گزار کے سب کو معاف کر دیا، کیونکہ اس کا اپنے ذات سے بڑا کاز تھا. تو اس لیے اکرام، جو آپ کی رائٹنگ، وہ میں اس لیے اپریشیٹ کرتا تھا، ہمیشہ کرتا ہوں، کیونکہ آپ ایک اپنی دیانتداری سے کہ کیسے ملک بہتر ہو سکتا ہے آپ لکھیں.
آپ لکھتے تھے. لوگ آپ سے ایگری کریں یا نہ کریں وہ مختلف چیز ہے, لیکن پیٹریوٹزم ایک بیچ میں ملک سے جو پیار تھا وہ سامنے آتا ہے. دوسری چیز کہ یہ بھی میرا کرکٹ سے ایک میں نے اپنے کرکٹ ایکسپیرئنس میں چیز دیکھی کہ 2 ٹائپ کھلاڑی ہوتے تھے. ایک کھلاڑی جب گراؤنڈ پہ قدم رکھتا تھا تو اس کی ساری ذہن میں سوچ یہ ہوتی تھی کہ میں اگر ہار گیا تو کیا ہوگا, کہ اگر میں میچ جیتا نہ تو کیا ہوگا, کتنی مجھے ذلت ملے گی, مجھے مذاق اڑے گا, میرا یہ ہوگا. تو ان کی ساری جو مائنڈ سیٹ ہوتا تھا وہ ہار کے خوف سے سارے فیصلے کرتا تھا. اور دوسرا جو کہ چیمپئن بنتا تھا کھلاڑی, وہ ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ میں اگر جیت گیا تو کیا ہوگا. یہ 2 ڈفرنٹ مائنڈ سیٹس ہیں. ایک ہے رومانٹک, ایک ہے جو آئیڈیلزم, رومانٹسزم. دنیا میں کسی نے بھی بڑے کام کیے ہیں تو وہ ہمیشہ آئیڈیلسٹک ہوتا ہے. وہ بڑی بڑی خواب دیکھتا ہے, وہ پکچر کرتا ہے جیت کیا ہوگی اور پھر وہ باقیوں سے بڑا سوچتا ہے. اور دوسرا ہوتا ہے پیسمسٹ, جو کہ ہمیشہ جس کو کہتے ہیں ریئلسٹ, ریشنلسٹ. وہ ہمیشہ اپنا سوچتا رہتا ہے کہ A = B, یعنی کہ میں اگر یہ ہو گیا تو کیا ہوگا, یعنی جو عقل کا غلام ہوتا ہے. میں مثال ہمیشہ دیتا ہوں ایڈمنڈ ہلری کی, کہ جب اس نے فیصلہ کیا ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چڑھنے کا تو اس سے پہلے جتنے بھی لوگوں نے کوشش کی تھی یا وہ مر گئے تھے اور یا وہ فیل ہو گئے تھے. تو ریشنلزم تو کہتی تھی کہ یا آپ مر جاؤ گے یا فیل ہو جاؤ گے, کیونکہ وہ ڈیٹا تو یہی کہتا ہے. تو یہ ایک رومانٹسزم ہوتی ہے, ایک آئیڈیلزم ہوتی ہے کہ نہیں جدھر باقی فیل ہو گئے میں کامیاب ہوں گا. تو یہی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے ایک انسان کا جو کہ بڑے کام کرتا ہے اور جو ایک پازیٹیو تھنکنگ ہوتی ہے, اور جو ایکچولی دنیا کے اندر جتنے بھی بڑے کام ہوئے وہ ہمیشہ یہ آئیڈیلسٹ نے کیے تھے, جو خواب دیکھنے والے لوگ تھے. تو آپ کی بھی اکرام, جو آپ کی کتاب کے اندر جو بیسک تھیم ہے کہ یہ ہمارے مسئلے ہیں, اگر ہم یہ ٹھیک کر دیں, تو بھی آپ نے بات کی کہ ملک میں کتنا پوٹینشل ہے, ہم کدھر جا سکتے ہیں. تو جس کی وجہ سے میں پالیٹکس میں آیا تھا, کیونکہ کبھی باقی تو کوئی پالیٹکس میں آیا, ان کو تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا. اس سے پہلے کس کو کوئی جانتا تھا؟ میں تو سب سے بڑا اس وقت نام بن چکا تھا پاکستان میں, مجھے ضرورت نہیں تھی پالیٹکس کی, کہ کسی چیز کی کمی نہیں اللہ نے دی تھی, سب کچھ دے چکا تھا اللہ پالیٹکس میں آنے سے پہلے. تو لیکن یہ سوچ تھی کہ ہمارا ملک, ہم جب دنیا کو دیکھتے تھے اور اپنے ملک کو دیکھتے تھے تو ہم فیل کرتے تھے کہ ہم نے اپنے سے ظلم کیا. ہم نے اس ملک سے جو اللہ نے یہ نعمت, پاکستان کا نام جو اللہ کی نعمت ہے, اس سے ہمیں انصاف نہیں کیا. تو پھر 2 چیزیں ہو جاتی تھی, کیا چپ کر کے ہر روز شام کو اپنے آپ کو ڈپریس کر کے سو جاؤ, ڈنر ٹیبل پہ جاؤ اور کہو یہ برا ہے وہ برا ہے سو, یا پھر آپ جدوجہد کریں, فائٹ کریں اپنے ملک کے لیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں آپ کی طرح کہ اگر ہم اس ملک کے لیے فائٹ کریں, اور جب سے میں یہ تقریباً 3 سال ہو جائیں گے آپ, اس اللہ نے اس میں بہت پوٹینشل دی ہے. کسی فیلڈ میں بھی پاکستان ہم نے انڈر پرفارم کیا, ہر فیلڈ میں کیا. جو آپ نے بات کی ہے منرل ویلتھ, مجھے تو خود ہی اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے پاس کاپر گولڈ ریزروز ہیں. مجھے تو یہ نہیں اندازہ تھا کہ ہمارا ایگریکلچر میں کتنا پوٹینشل ہے. ابھی میں نے کورینز سے مل کے آیا ہوں جو پاکستان میں اب ہمیں مدد کر رہے ہیں ٹیکنالوجی ٹرانسفر پہ. تو ایک ایریا کے اندر پاکستان میں کتنا پوٹینشل ہے. 12 موسم ہے پاکستان میں, تو ہر چیز اگ سکتی ہے یہاں. ہم نے کبھی وہ موہنجو دارو کے بعد کبھی سوچا ہی نہیں کہ اس ملک کے اندر اور بھی کوئی گندم کے علاوہ کچھ اگ سکتا ہے. کسی نے کبھی کام ہی نہیں کیا. گائے ہماری پتہ نہیں, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کتنی دنیا میں گائیں, ہماری ییلڈ سے 6 گنا زیادہ دودھ دیتی ہیں یہاں ارد گرد چائنا کی اور ادھر ادھر گائیں. تو آپ سوچیں ہم دگنا ہی اپنا دودھ کی پروڈکشن کر دیں, تو ہم آج سوکھا دودھ امپورٹ کرتے ہیں. ساری ایسی سٹوریز ہیں, کیونکہ جو لیڈرشپ تھی اس نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں.